السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے بھائیوں نے سوال کیا ہے کہ نماز عید کا کیسا کریں، عید کے موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو میں اس ضمن میں تو کافی لوگ جوابات دے چکے ہیں، کافی سمجھا چکے ہیں، پھر بھی اب اصرار ہو رہا ہے تو ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ عید کے دن ہم کو دو کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عبادت کے طور پر اضافتاً عطا کیے گئے ہیں۔ ایک ہے نماز عید اور ایک ہے تکبیرات۔ نماز عید واجب ہے اور تکبیرات یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات پڑھنا یہ سنت ہے۔ یہ جو سنت ہے، یہ سنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ تکبیرات کثرت سے پڑھیں، اور یہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید کے دن جو آقا ادا فرماتے تھے، یہ آپ کثرت سے ادا کریں۔ آپ بھی تکبیرات پڑھیں، اپنے فیملی کو، گھر والوں کو، سب کو تکبیرات کے لیے کہیں اور آواز سے آپ اپنے گھر میں تکبیرات پڑھیں۔ رہ گئی بات نماز عید کس طرح سے ادا کی جائے، تو دیکھیے صاحب، نماز عید کے لیے کچھ اضافی شرائط ہے۔ جیسے باقی فرض نمازیں ہوتی ہے، اس میں اگر وقت داخل ہو جائے، وقت شروع ہو جائے، تو اس کے بعد کوئی مسلمان بالغ اور عاقل ہو، یعنی سمجھ رکھنے والا کوئی مسلمان ہو، تو اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی۔ بیمار ہے تو بستر میں نماز پڑھ لے گا، اور صحت مند ہے تو مسجد میں جا کر پڑھے گا، نہیں جا سکتا ہے تو گھر میں پڑھے گا، سڑک پر پڑھے گا، کہیں پر بھی پڑھے گا، وہ پڑھ سکتا ہے۔ سفر میں ہو تو قصر کر کے پڑھے گا، لیکن ہر حالت میں پڑھنا ہے۔ بیمار ہو تو بستر میں لیٹ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن نماز عید کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ نماز عید کے لیے اضافہ شرائط ہے کہ نماز عید کا وقت ہو اور ساتھ میں اجتماع کی گنجائش ہو، جمع ہو سکنا۔ جہاں پر جمع ہونے کی گنجائش نہیں ہے، پابندی ہے، جیسے کووڈ-19 کی وجہ سے جمع ہونے پہ پابندی ہے، کوئی عیدگاہ میں یا کسی مسجد میں ہم جمع ہی نہیں ہو سکتے ہیں، اور اگر جمع ہو تو جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، بیماری لگ سکتی ہے اور ہم ہلاک ہو سکتے ہیں۔ تو جان بچانا فرض ہے اور یہ نماز واجب ہے۔ تو اس کے جب جمع ہونے کے امکانات ختم ہو گئے، اس کی شرط پوری نہیں ہوئی ہے، تو یہ نماز اب واجب ہی نہیں رہی۔ کوئی یہ سمجھیں گے کہ بھئی واجب چھوٹ رہی ہے ہم سے تو ہم کیا کریں، نہیں، واجب ہوا ہی نہیں۔ جیسے نماز فرض ہو جائے، بالکل اسی طرح سے جیسا کہ میں فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھا ہوں، میرے اوپر ظہر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا، اور اگر میں بیٹھا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ میں ظہر کا کیا کروں، نہیں بھی آپ کے اوپر وہ فرض ہوا ہی نہیں، تو اس کی جواب دہی نہیں ہے آپ کو۔ اسی طرح سے عید کی نماز کے لیے شرط ہے جمع ہونا افراد کا۔ تو جب جمع ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے، 3-4 لوگ اگر جمع ہو جائے تو حکومت کی طرف سے پابندیاں ہیں، بلکہ خود اسلام منع کرتا ہے کہ بالکل ایک دوسرے سے ٹچ میں نہ آئے، اور اس طرح سے۔ تو جب اسلام منع کر رہا ہے تو وہاں پر آپ تصور کر لیں کہ آپ کے اوپر نماز واجب ہی نہیں ہوئی ہے۔ اگر اس کے باوجود کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ نماز اگر واجب نہ بھی ہو تب بھی ہم ادا کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ شیخ الاسلام نے مثال دی کہ جمعہ کا نماز، مسافر کے لیے جمعہ کی نماز ہے ہی نہیں، لیکن اگر پھر بھی وہ پڑھ لیتا ہے تو ایک فضیلت کی بات ہے، یعنی اضافہ عمل کے طور پر اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ ایک اضافی فضیلت کے طور پر، اضافہ ثواب کے طور پر ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر جمعہ تو واجب تھا ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح سے جو لوگ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، مسجد اور عیدگاہ کے لیے نہیں نکل سکتے ہیں، ان کے اوپر عید کی نماز واجب ہی نہیں ہوئی ہے۔ جب عید کی نماز واجب ہی نہیں ہوئی ہے تو اب آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، آپ سے کوئی جواب دہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اور فقہا نے یہ بات لکھا ہے کہ جو آدمی عام دنوں میں، عام سالوں میں عید کی نماز پر عمل کرتا رہا تھا، اب وہ مجبوری کی وجہ سے عید کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور وہ مجبوری معقول ہے، شرعی عذر ہے، وہ شریعت کے حساب سے وہ معقول بات کر رہا ہے، اور عیدگاہ کے لیے نہیں جاتا ہے، نماز کے لیے نہیں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برابر اس کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ سال میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ یعنی شرعی قانون کے حساب سے بتا رہا ہوں، لوگ عید کی نماز کے لیے نہیں جائیں گے، گھر میں رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عید کی نماز پڑھنے کا مکمل ثواب عطا فرمائے گا۔ ہاں، اگر کسی کو دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ نہیں میں اس کو ادا کر لوں، بعض لوگ اس کو قضا پہ قیاس کیے ہیں، جو کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے۔ اگر کچھ حضرات کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ تو ہم نماز پڑھیں گے، تو بالکل اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ نماز عید اصل میں شکر کی نماز تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا، روزوں کی توفیق عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے وہ نماز تھی۔ تو آپ گھر میں شکرانہ پڑھ سکتے ہیں، گھر کے اندر تنہا آپ 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے آپ اس طرح سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بعض فقہا نے یہ بھی کہا کہ اگر گھر میں جماعت بنانا چاہ رہے ہیں تو بھی جماعت بنا لے سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ نماز عید کی یہ واجب نماز نہیں ہے،
یہ بس شکرانے کی نماز ہے جو آپ اپنی طرف سے ادا کر رہے ہیں۔ پھر اس میں بعض حضرات یہ سوچیں کہ بھئی اگر ہم میں کوئی خطبہ دینے کے قابل ہو تو کیا ہم گھر میں خطبہ بھی دے لیں؟ نہیں بھائی صاحب، خطبے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شکرانہ نفل نماز ہے جو اللہ تعالیٰ عید دیا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے ثواب دیا، ثمرات، رحمتیں، برکتیں اور روزے وغیرہ سب اللہ تعالیٰ عطا کیا، اس کے شکر میں آپ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز گھر میں ادا کر لیں۔ بعض فقہا کے مطابق آپ جماعت سے بھی اگر پڑھنا چاہتے ہیں، گھر کا کوئی بڑا ہو جو نماز پڑھا سکتا ہے، جماعت سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں، یا اس سے زیادہ اگر چاشت کی نماز کا تصور کر کے آپ پڑھ رہے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہی ٹائمنگ ہوگی اشراق کے اور وقت آگے بڑھنے کے بعد آپ نماز عید پڑھ سکتے ہیں، اور زوال سے پہلے تک آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ بس یہ بات ہے، بڑی آسانی سے گھر میں رہیے، سیف رہیے۔ جو سنت منسوخ نہیں ہوئی ہے، یعنی جو سنت معطل نہیں ہوئی ہے، وہ سنت پہ آپ تکبیرات پہ آپ کثرت سے عمل کریں، شکرانے کی نماز ادا کر لیں، 2 رکعت یا 4 رکعت سادہ نماز آپ ادا کر لیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور یہ بھی ضرور طور پہ شکر ادا کریں کہ مولا بغیر نماز واجب کیے کہ بغیر ہم سے محنت کروائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید کی نماز کا مکمل ثواب گھر بیٹھے دے رہا ہے۔ اور اپنے احبا کو، اپنے اقربا اور رشتہ داروں کو، اپنے ریلیٹیوز کو مت بھولیں، ان کو فون کریں، اور وائس کال سے، ویڈیو کال سے اپنے رشتہ داروں کو زیادہ سے زیادہ فون کر کے ان کو مبارکباد دیں کہ اس مرتبہ ملاقات، مصافحہ، معانقہ، سارے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں بیٹھ کر ہی آپ کو مکمل عطا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Don't forget to subscribe and press the bell icon to get notified.